میرے بھائی اور بزرگ دوستو، خواتین حضرات، آج کی خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ صحیحہ میں یہ حدیث 2820/9 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاحب ویقول لصاحبہ اتعرفنی انا الذی اسہر لیلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں، آدمی کی شکل میں آئے۔ قرآن مجید خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے، اور آ کر کے جو قرآن مجید پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، تعلیم حاصل کیا ہے، اس آدمی سے کہے گا اتعرفنی، کیا مجھ کو تو پہچانتا ہے؟ قرآن کہے گا کیا تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ انا الذی اسہر لیلک، میں ہی وہ ہوں کہ تجھ کو دنیا میں راتوں میں جگاتا تھا۔ میں ہی ہوں راتوں میں جگاتا تھا، یعنی رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا تھا اور تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اور میں ہی وہ ہوں کہ دوپہر میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا۔ قرآن مجید کا حکم ہے نا کہ روزہ رکھو، تو روزہ رکھ کر کے دن میں بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ اور پھر قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ ان کل تاجر وراء فی تجارتی، دنیا میں ہر تجارت کرنے والے اپنی تجارت ہی کے پیچھے رہتے تھے۔ ہر تجارت کرنے والے اپنے تجارت کے پیچھے رہتے تھے۔ وہ تجارت دنیا کی جو تجارت ہے، تاجروں کو چھوڑ چکی ہے۔ تاجروں کو وہ تجارت چھوڑ چکی ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ لگے رہتے تھے، لیکن آج اس کے پیچھے کوئی تجارت نہیں آئی۔ یہ قرآن کہے گا، اور کہے گا وَأَنَا مَعَكَ الْيَوْمَ، آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ کسی تجارت تاجر کے پیچھے میں نہیں ہوں۔ میں دنیا میں تم کو جگایا تھا اور تو روزہ رکھتا تھا۔ تجارت کرنے والے اپنی تجارتوں کے پیچھے تھے، ہر تجارت کرنے والے کی تجارت پیچھے رہ گئی، لیکن میں آج قیامت کا دن ہے تمہارے ساتھ ہوں، کسی تاجر کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید پڑھنے والے کو عزت بخشے گا۔ کیا عزت بخشے گا؟ کہ اس کے داہنے سائڈ میں بادشاہت اللہ دے دے گا۔ اس کے داہنے سائڈ میں اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دے گا، اور ہمیشگی کی جنت اس کو دے گا، ہمیشہ رہنے کی جنت اس کو عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ وضع علی رأسہ تاج الوقار، اس آدمی کے سر کے اوپر عزت اور وقار کا تاج اللہ رکھے۔ اس آدمی کے اوپر، اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ عزت اور وقار کا تاج رکھے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تُقَامُ لَهُمْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ کو لائے جائیں گے، ان کے اس آدمی جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کیا، اس کے ماں باپ کو لائے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دو ایسے جوڑا پہنائے گا، لباس کا دو جوڑا ایسے پہنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، جس کے برابر دنیا اور دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں
ان دو جوڑے کا مقابلہ نہیں ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ عزت دے گا ان کے ماں باپ کو۔ وہ لوگ ماں باپ بڑا تعجب کریں گے اور کہیں گے یقولان یا ربی ان لنا ھذا، اے ہمارے رب یہ کہاں سے ہم کو، یہ کیا ہم نے عمل کیا تھا کہ اتنا ہم کو عزت مل رہی ہے، کہ اتنا بہترین دو جوڑے ہم کو پہنائے گئے ہیں۔ وہ تعجب سے اللہ تعالیٰ کو پوچھیں گے یا ربی ان لنا ھذا، یہ ہمارے لیے کیسے آ گیا، اتنی عزت وقار کیسے مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ بتعلیم ولدکما القرآن، تم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیے تھے، اس کی وجہ سے کیا کہے گا، بتعلیم ولدکما القرآن، تم دونوں نے اپنے بچے کو جو قرآن کی تعلیم دیا اس کی وجہ سے تم کو یہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں غور کیجئے کہ ایسا کپڑا کا جوڑا پہنایا جائے گا کہ دنیا اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ساری چیز مل کر کے بھی ان دو جوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس قرآن مجید کے پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقرا ورقی فی الدرجات، پڑھو قرآن مجید پڑھو اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھار ٹھار کے پڑھتے جاؤ جس طریقے سے دنیا میں تو ٹھار ٹھار کر کے قرآن مجید پڑھتا رہتا تھا، اور تیرے آخری منزل وہاں ہے جو تمہاری آخری آیت ہو۔ یہ حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اس حدیث میں جو ہم کو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ دیکھیے کیا باتیں ہیں۔ دنیا میں تجارت کرنے والے تجارت کرتے ہیں، تجارت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ سب دنیا تک رہ جائے گا، یہ سب دنیا تک رہ جائے گا، ہماری تجارت آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین کے راستے میں لگائے، اس کا بہترین سے استعمال کیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے، اس کے پڑھنے والے، قیامت کے دن اس کا فائدہ نظر آئے گا، اتنا فائدہ کہ خود قرآن کہے گا کہ تجارت کرنے والے تجارت کے پیچھے تھے، تجارت ان کو دنیا نے چھوڑ دی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ عزت دے گا، کتنا عزت دے گا کہ ہمیشگی کی جنت میں اس کو داخل کرے گا۔ لیکن اس حدیث میں یہ بھی بات تو ہے کہ قرآن کہے گا میں تجھ کو جگا رہا تھا، میں تجھ کو جگا رہا تھا، دن میں بھوکے پیاسے رکھ رہا تھا، یعنی قرآن مجید کے مطابق عمل دنیا میں کیا تھا، قرآن مجید کے مطابق دنیا میں عمل اس نے کیا تھا۔ اگر کوئی قرآن مجید کا حافظ بن جائے، قرآن مجید کی تعلیم پڑھ لے، لیکن قرآن مجید کے الٹا کر رہا ہے تو اس فضیلت سے اس کو، یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے والے ماں باپ، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کیا عزت، کیا مقام اور کیا بلندی دے گا کہ دو جوڑے کپڑا اللہ تعالیٰ لباس ایسا پہنائے گا کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں مل کر کے بھی ان دو جوڑے لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کو کیا کرتے ہیں ہم، دنیاوی تعلیم آخرت کو چھوڑ کر کے اگر دنیاوی تعلیم بھی سکھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت کو مت مانیں۔ اللہ تعالیٰ کی علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، شریعت کا علم، دین کا علم نہیں پڑھانا یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں تعلیم دینا اور صرف دنیا کی تعلیم دینا، اب کیا کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے؟ کیا کما لیں گے وہ دنیا میں؟ پوری دنیا کما سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ماں باپ کو دنیا اور پوری دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں مل کر کے بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف ایسا لباس پہنا ہے۔ تو ہمارے بچے اگر آخرت کی پڑھائی، دین کی پڑھائی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سکھائیں گے اور صرف دنیا کی تعلیم دیں گے تو کیا دے سکتے ان کو، اور وہ کیا کما سکتا ہے؟ جو جنت میں ان کے ماں باپ کو لباس پہنائیں گے نا، پوری زندگی اگر مل جائے تو وہاں دنیا میں نہیں کما سکتا ہے وہ۔
تو ان کے ماں باپ کا یہ مقام ہوگا تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وقار کا تاج اس کو پہنائے گا۔ یہ سب باتیں کوئی قصے کہانی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا ہے، رسول مانا ہے، نبی مانا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شک کر رہا ہے تو کس بات کا ایمان لایا ہے، کس چیز میں وہ ایمان لایا ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارے بچوں کو خود ہم کو بھی قرآن مجید کا علم سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم سکھانا چاہیے۔ تب قیامت کے دن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا عزت اور کیا مقام دیتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ اس حدیث سے ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کر لینا چاہیے۔ اس حدیث میں اور بہت کچھ باتیں ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کریمہ کے اندر بہت کچھ باتیں ہیں۔ سورہ الحدید جو 50 پر 7 نمبر کی آیت ہے، اس کی 50 پر 7 نمبر کی سورت ہے، اور آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں، کانپ جائیں، نرم ہو جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، حق ہے وہ، کیا اس حق کے لیے ان کا دل ابھی بھی نہیں ڈر رہا؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ مومن کیوں نہیں ڈر رہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا حق اس سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، مومن کو ایسا نہیں ہو جانا چاہیے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جو اس سے پہلے لوگوں کو کتاب ملی تھی، کتاب دی گئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَطَالَ الْعَمَدُ، امیدیں ان کی لمبی ہو گئی، لمبی امیدیں ہو گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ان کے دل پتھر ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ فاسق فاجر گناہگار ہی تھے۔ اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی باتیں اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ کیا کہا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے کہ مومنوں کا دل ڈر جائے، نرم ہو جائے؟ کس بات سے؟ 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو اللہ کا ذکر، اور دوسری بات اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا وہ حق ہے۔ کیا نازل ہوا اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیا مومنوں کے دل کیوں نہیں ڈر رہے، کیوں نہیں نرم ہو رہے اللہ کا قرآن سن کر کے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ مومنوں کو ڈر نہیں ہے؟ اور وما نزل، اور جو کچھ نازل ہوا اس سے مراد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر کے طریقہ آئے تھے اس سے مراد وہی ہے، اس سے مراد وہ ہے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کیا ان دونوں چیزوں سے مومنوں کا دل نہیں ڈر رہا ہے؟ وقت نہیں آیا؟ اور تیسری چیز کیا کہا؟ مومنوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن کو ان سے پہلے کتابیں ملی تھی لیکن امیدیں ان کی لمبی ہو گئی، امیدیں ان کی لمبی ہو گئی اور دل سخت ہو گئے۔ کتاب تو دی گئی تھی لیکن کتاب پر عمل نہیں کی، کتاب پر عمل نہیں کیے، لمبی لمبی امیدیں لگائے کہ آج عمل کریں گے، کل عمل کریں گے، دیکھیں گے بعد میں، ابھی تو عمر ہے، زندگی ہے، کرتے 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 زمانہ پار ہو گیا، عمل نہیں کیے
اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا. ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں, تو ہماری زندگی ایسے ہی ہے. گاؤں گھر کے لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہے. گاؤں گھر کے لوگوں کی زندگی ویسے ہے. اللہ نے کہا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کیا کہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں جو حق کے ساتھ نازل ہوا اس سے نہیں ڈر رہے کیا؟ ان کے دل ڈر نہیں رہے. یہ لوگ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسے پچھلے کے لوگوں کو کتاب دی گئی تھی. آج قرآن موجود ہے, قرآن مجید موجود ہے. لوگوں نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اس کو پڑھنا بھی چھوڑا, اس کی تعلیم کو بھی, بچوں کو پڑھانا بھی چھوڑا. اور پھر کیا ہوا؟ ایسے ہی اس کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے پر جا رہا. دنیا میں دیکھیے, صحیح چیز کو چھوڑیں تو اس کی جگہ پر غلط چیز آئے گی. تو اسی طرح سے بنو اسرائیل کے لوگ, اللہ نے جو اس وقت نازل کیا تھا کتاب, تورات, انجیل, زبور وغیرہ, اس کو چھوڑ دیے تھے. دل ان کے سخت ہو گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دے کر کے کہا کہ مومنوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اب کوئی قرآن چھوڑ دے تو ان کی طرح ہوگا, قرآن کو چھوڑ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے تو ان کی طرح ہو جائے. اس آیت کریمہ کی جو پس منظر ہے اور نزول کا واقعہ ہے, آپ تعجب کریں گے. اللہ اکبر. سوچئے سمجھیے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی شان نزول میں جو بیان کیا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, میں نے ایک مرتبہ ان کے واقعے کو بیان کیا تھا کہ ملک فارس کے تھے, روما کے تھے, اور حق کی تلاش میں نکلے گھر سے, عیسائی بن گئے. پھر عیسائیت کے بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر علم سیکھے, پھٹکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام بھی قبول کیا. یہی سلمان فارسی ہے. منافقین ان کے پاس آئے اور سلمان فارسی کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہ اہل کتاب کی کتابوں کا علم ان کو ہے. آ کر کے کہنے لگے, حدثنا, ہم کو بتلائیے, فیما فی التورات, جو کچھ تورات میں ہے, العجائب, عجیب چیزیں جو تورات میں ہیں وہ ہم کو سنائیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کون آئے؟ منافقین آ کر کے کہنے لگے کہ تورات میں جو عجیب باتیں ہیں ہم کو سنائیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی 3 آیت نازل کر دی. کیا ہے اس آیت میں؟ کہ نحن قصصنا, ہم قصے واقعہ بیان کرتے ہیں. احسن القصص, سب سے بہترین ہم ہی قصہ بیان کرتے ہیں. یہ اللہ نے اتار دیا کہ تم ابھی تورات وغیرہ کا چکر چھوڑو, اس میں تبدیلی آ گئی ہے. بہترین قصے ہم بیان کریں گے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا یہ تنبیہ. کچھ دن کے لیے رک گئے, پھر کچھ دن ہوا اور منافقین پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تورات کے عجیب قصے بتلائیے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت نازل کر دیا. سورہ زمر میں وہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انزلنا احسن الحدیث کتابا متشابہا, ہم نے بہترین باتوں کو کتاب کی شکل میں نازل کر دیا ہے. یہ پچھلی کتابوں کی طرح اس میں بھی باتیں ہیں, پچھلی کتابوں کی طرح اس میں بھی باتیں ہیں. تم ادھر کیوں جانا چاہتے ہو, ادھر تک کیوں جانا چاہتے ہو؟ اللہ نے قرآن مجید کی آیت پر خاموش ہو گئے. پھر کچھ دن کے بعد آئے اور کہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تورات میں جو عجیب واقعات ہیں وہ سنائیے. تب یہ آیت نازل ہوئی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل, ان کو اس طرح نہیں ہو جانا چاہیے, مومن کو
اس طرح نہیں ہو جانا چاہیے جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو پچھلے لوگ ان کو کتاب دی گئی اور لمبی امیدیں لگا کر رکھے اور ان کے دل سخت ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے, اللہ پر سوچیے سمجھیے کہ یہ آیت کیسے کیسے نازل ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا واقعہ اور کیا پس منظر ہے. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, سب سے بہترین کتاب دنیا کی, اور سب سے گھٹیا زندگی ہم پاتے ہیں. بہت تعجب کی بات ہے, یہ بہت تعجب کی بات ہے. قرآن کو چھوڑ کر کے اہل کتاب گمراہ ہو گئے, اہل کتاب گمراہ ہو گئے, قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن اترا تو اہل کتاب موجود تھے, عیسائی یہودی موجود تھے, اس کو نہیں مانے اور اپنی کتاب کو بھی نہیں مانے. ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس پر بھی عمل نہیں کیے. کیا مسئلہ ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ایک اور بات دیکھیے, اور ایک بات ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات موجود ہے روایت میں, اور اس بات کو امام البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے. 2690 پر 4 کے اندر صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب بنو اسرائیل کی لمبی امیدیں ہو گئی, اب عمل کریں گے, تب عمل کریں گے, ایسا کریں گے, ویسا کریں گے, تو کیا ہوا, ان کے دل سخت ہو گئے. سخت ہونے کے بعد کیا ہوا, کہتے ہیں فَاخْتَرَعُوا كِتَابًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ, اللہ کی کتاب ان لوگوں کے پاس تھی, تورات انجیل, لیکن ان لوگوں نے جب دل سخت ہو گیا تو کیا ہوا, ان لوگوں نے کیا کیا, فَاخْتَرَعُوا كِتَابًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ, وہ اپنے طرف سے ایک کتاب لکھی, اپنے طرف سے ایک کتاب لکھ لیے, اور اس میں کیا کیا بھرے, جو کچھ ان کو دل چاہتا تھا اور زبان میں مزہ آتا تھا. وَاسْتَهْوَتْهُ قُلُوبُهُمْ, ان کے جو دلوں میں جو اچھا لگ رہا تھا وہ باتیں اس کتاب میں ڈال دی, وہ باتیں اس کتاب میں ڈال دیے. زبان میں بولنے میں بہت مزہ آتا تھا, ویسی باتیں اس کتاب میں ڈال دیے, اور ڈالنے کے بعد کیا کیے, وَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ مِن وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ, اللہ نے جو کتاب نازل کیا تھا اس وقت کے پیغمبر کے اوپر, اس پر عمل کرنا تھا, اس کتاب کو چھوڑ دیا. اس کتاب کو چھوڑ کر کے یہ اپنی کتاب لکھ لیے, اور لوگوں سے کہنے لگے اب اسی پر عمل کرو, اب اسی پر عمل کرو, اسی پر عمل کرو. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا, تو کچھ لوگوں نے لکھنے والوں کو مشورہ دیا کہ کام کرو, اس وقت کا سب سے بڑا جو عالم ہے, اس وقت کا سب سے بڑا جو عالم ہے, ان کے پاس جاؤ, یہ کتاب پیش کرو. اگر وہ یہ کتاب قبول کر لیتا ہے تو پورے لوگ مان جائیں گے, پورے لوگ مان جائیں گے. تو وہ لوگ کیا کیے, جانے لگے. پہلے ان کو معلوم ہوا, اور بنو اسرائیل اتنے خطرناک تھے کہ نبیوں کو قتل بھی کیا, ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا. جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی تو اس عالم نے, اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے, اس نے کیا کیا, اللہ کی کتاب جو تورات اس کے پاس تھی وہ اس نے لکھنا شروع کیا, اور لکھ کر کے ایک سنگ جو اس وقت سنگ پیپر اوپر کہاں تھے, سنگ میں اس کو چھپا کر کے گلے میں لٹکا لیا, اور اوپر سے کپڑا پہن لیا. جب وہ لوگ آئے اور کتاب پیش کیے کہ یہ ہم لوگ کتاب لکھے, آپ اس کو قبول کیجئے, کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو کیونکہ گلے میں لٹکا کر کے سینے کے پاس آ گیا تھا, اوپر سے پہنا ہوا ہے کپڑا, تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ میں کیوں نہیں مانوں, میں کیوں نہیں مانوں. تو ان لوگوں کو معلوم, یہ پتا چلا کہ اسی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نہیں مانوں گا جو ہم لوگوں نے لکھا ہے. حالانکہ وہ اس کتاب کی طرف, جو تورات اصل میں تھا, اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ ہو گیا, وہ لوگ چلے گئے. بہت سارے لوگ اس کتاب کو ماننا شروع کیے. جب اس کا انتقال کا وقت آیا اور یہ مر گیا, تو اس کے ساتھیوں نے جب کپڑا کھولا تو وہ سینگ نکلا جو گلے میں لٹکا کر رکھا تھا,
اور کھولا گیا تو تورات کے نسخے نکلے، تورات کے نسخے نکلے، وہ اس میں ایسی باتیں تھی جو ان لوگوں نے جو کتاب لکھا اس کے بالکل الٹا تھا، اس کے بالکل مخالفت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی وقت بہت اختلاف، ان لوگوں میں بہت اختلاف ہوا، یہاں تک کہ 70 پر 2 فرقے ان لوگوں میں ہو گئے، 70 پر 2 فرقے ان لوگوں میں ہو گئے۔ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس آیت میں کتنی باتیں ہیں، اور یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ اب سوچئے کہ اہل کتاب بنو اسرائیل کیسے گمراہ ہوئے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب ان کے پاس تھی، اس کتاب کو چھوڑ دیے اور اپنے منمانی کتاب دی۔ آج دنیا میں ہر مسلک والوں کے پاس کچھ نہ کچھ کتابیں ہیں، جس کو یہاں پڑھے اور افریقہ کے جنگل میں بھی جا کر کے وہی کتاب پڑھتے ہیں، افریقہ کے جنگل میں بھی جا کر کے وہی کتاب پڑھتے ہیں، مسجدوں میں اسی کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ پورے اسلام اس کے اندر نہیں ہے، بہت ساری الٹی پلٹی باتیں اس کے اندر ہے۔ ہر گمراہ فرقوں نے اسی طرح سے کتاب بنا لیا، شیعوں نے الگ بنایا اور بریلیوں نے الگ بنایا، کچھ لوگوں نے الگ بنایا، بہت ساری کتابیں لکھی اور سب نے قرآن کو چھوڑا، لپیٹ کر اچھا سے عطر دے کر کے جزدان میں لگا کر کے الماریوں میں سجا کر رکھ دیا، اس قرآن کو پڑھا نہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہر اہل حدیث مسجدوں میں قرآن مجید کا درس فجر کے بعد ہوتا ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ابھی کہیں بھی چلے جائیے اہل الحدیث کی مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، سلفیوں کی مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، اور جو صحیح قسم کے لوگ ہیں ان کی مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں قرآن مجید کا۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں قرآن مجید کا درس نہیں دیتے، کئی ایسے واقعات ہوئے کہ قرآن کے درس دینے کی وجہ سے مسجد سے امام صاحب کو نکال دیا، پیپر میں بھی آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنو اسرائیل کیسے گمراہ ہو؟ اللہ کی کتاب رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کتاب اپنے منمانی لکھے، جو کتاب میں نہیں تھا آسانی کے لیے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے 72 فرقوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کر کے اس کے بعد کہے کہ اس وقت بھی وہی لوگ حق پر تھے جو اس عالم کی لکھی ہوئی کتاب جو اصل تورات تھی اس پر قائم تھے، وہی حق پر تھے۔ تو یاد رکھیے حق پر وہی ہوں گے جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق چلیں گے، اور لوگوں کی بنائی ہوئی کتاب جو الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہے اس میں گمراہ ہو جائیں گے۔ اختلاف کی سب سے خطرناک جڑ یہی سب ہے، اور عالموں کی اہمیت اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے لوگوں نے اپنے منمانی کتاب لکھ دیا، لیکن ایک عالم جو اس وقت کے ان کے یہاں اس زمانے میں حق عالم تھے، اس نے پورے لوگوں کو بچانے کے چکر میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے گرچہ اس وقت ڈر سے اشارہ کر کے کہا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے جو اس کے بعد مر جانے کے بعد آئیں گے ان کے لیے ایک ذریعہ چھوڑ کر کے گیا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت کو دیکھیے اور ان واقعات کو ملائیے، تب پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے اور اللہ کا دین کیا ہے۔ اللہ نے اوپر سے اتارا وہ دین، لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ دین نہیں ہے۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم کی ضرورت ہے، تاکہ قیامت کے دن بھی ہم بچ سکیں۔ ایک مختصر وقت کافی ہو گیا، ایک مختصر سے واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی کافی وقت ہو جائے گا۔ ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے 1280 کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابلیس بث جنودہ، جب صبح ہوتی ہے، لوگ صبح کرتے ہیں
تو ابلیس اپنے لشکر کو زمین پر پھیلا دیتا ہے، زمین پر پھیلا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے. اور جب وہ جاتے ہیں نا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من اخذ مسلما، من اخذ اليوم مسلما البسته التاج. آج جو کسی مسلمان کو پکڑے گا، اپنے فوج کو کہتا ہے آج جو مسلمان کو پکڑے گا کوئی، اس کو میں تاج پہناؤں، آج تاج پہناؤں گا، جو بھی کوئی بھی مسلمان کو پکڑے گا. دوسری روایت میں ہے من اضل اليوم مسلما، جو آج کوئی مسلمان کو گمراہ کر دے گا اس کو میں تاج پہناؤں گا. جاتے ہیں اور پھر واپس جب آتے ہیں تو ایک اس کا چیلا آ کر کے کہتا ہے کہ لم ازل بھی، میں انسان مسلمان کے پیچھے لگا رہا اس وقت تک لگا رہا حتی طلق امرأته، یہاں تک کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا. اتنا لگا رہا کہ اپنی عورت کو طلاق دے دیا. شیطان اسے کیا خوش ہو گیا، اس نے شیطان نے ابلیس نے کیا کہا یوشکو ان یتزوج، ہو سکتا ہے بعد میں وہ شادی کر لے، تم نے اتنا بڑا کام نہیں کیا، طلاق دے دیا ہے، اس کو دوسری بیوی مل جائے گی، شادی کر لے گا، تم نے اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے کہ تجھ کو تاج پہنا ہے. دوسرا ابلیس کا چیلا آتا ہے اور کہتا ہے لم ازل بھی حتی اقا والدی، میں ایک مسلمان کے پیچھے پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر دی، اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر دی. تو ابلیس نے کہا یوشکو ان یبرہما، ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، تم نے بڑا کام نہیں کیا. تیسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ لم ازل بھی حتی اشرکا، میں مسلمان کے پیچھے پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کو شرک کروا دیا. تو ابلیس کہتا انت تو نے کمال کیا، تم نے اصل کام تمہیں نے کیا. پھر ایک آتا ہے چوتھا اور کہتا ہے کہ لم ازل بھی حتی قتل، میں مسلمان کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا. تو ابلیس نے کہا انت تو نے بھی کمال کیا ہے، اور پھر اس کو تاج پہناتا ہے. یہ حدیث ہے. ابلیس نے روزانہ اسی طریقے سے کرتا ہے. جب بھی صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے. کن کے پاس بھیجتا ہے؟ مسلمانوں کے پاس. اور کیا کہتا ہے؟ مسلمان کو جس نے آج کسی مسلمان کو گمراہ کر دیا، پکڑ لیا، تو میں اس کو تاج پہناؤں گا. میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو بچانے کے لیے قرآن نازل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی جانو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچنے کا طریقہ بیان کر دیا. لیکن اب سوچئے کتنے لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے کیا طلاق نہیں دلوایا شیطان نے؟ بہترین سے رہنے والے رشتے کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ بچے ماں باپ کو پال کر کے بڑا کیا، اسی کو مار دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کیا نہیں کرتے. یہ سب نافرمانی کیا بعد میں سدھر سکتا ہے. کسی قرآن مجید کی آیت سن کر کے دل ہو سکتا ہے ہل جائے، بدل جائے، ہو سکتا ہے، لیکن شرک میں چلا جائے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ تو نے کمال کیا، کیونکہ اس کی بات بہت خطرناک وہ راستے میں چل چکا ہے. شرک کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرم کرے، کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھنے والا اس کو پڑھائے، کسی علماء کا بیان سن لے، ہو سکتا ہے ہدایت پر آ جائے بعد میں. لیکن قتل ہو گیا تو پھر دوبارہ آئے گا، قتل ہو گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا نا. تو شرک کرنے والے اور پھر قتل کر دینے والے تاج اس کو پہناتا ہے. یہ شیطان کے جال
دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بچنے کا راستہ بھی ہم کو دکھا دیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے شیطان کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے، اللہ کا دین اس کے لیے بہترین حفاظت کا ذریعہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے، بدعت اس کا راستہ ہے، یہ ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ اسی وجہ سے ہم کو خود شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بدعت سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی تعلیم ضروری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی گمراہی، فتنہ، فساد سے، شرک، بدعات سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے، صراط مستقیم کی پہچان اللہ تعالیٰ کرا دے، اور ہدایت کے راستے ہی پر چلائے، اسی پر ہم کو جینے مرنے کی توفیق دے، آمین۔